بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں راج ٹی وی کا پروگرام دی ماون پوڈ کاسٹ، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں آج وردہ امجد، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں میاں ویس کیسر، جو کہ ہیں کوآرڈینیٹر ہیں مانیٹرنگ ویلیشن فیصل آباد ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے، اور اس کے ساتھ یہ ہیں روپیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہ سی او ہیں اڈیالہ گروپ آف کمپنیز کے بھی۔ السلام علیکم ویس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا ہم نے ورک آؤٹ دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ آپ نے جو پولیٹکس میں آپ نے جو لیا، آپ نے پولیٹکس میں کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا آپ کا؟ سب سے پہلے جی تمام ٹیم کو السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام کے اندر۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سیاست کے اندر آپ کیسے آئے، تو سیاست ہر بندے کے اندر تھوڑی بہت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی آفس میں ایک ٹیم ہے نا، ان میں بھی آپس میں سیاست ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر تھوڑی بہت پائی جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب جو ہمارے ملکی لیول کی سیاست ہے، اس میں یہ کہہ لیں کہ ورک تو ہم پچھلے 10-12 سال سے کر رہے تھے، تو اللہ میاں نے عوام کی خدمت کا ہمیں موقع دیا ہے۔ کوآرڈینیٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی ذمہ داری مجھے پارٹی نے دی ہے، تو انشاءاللہ اسے اس فرائض کو پورے ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ نبھائیں گے۔ اچھا ویس بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوآرڈینیٹر ہیں مانیٹرنگ ایویلیشن فیصل آباد ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے، آپ نے ابھی تک کیا ورک آؤٹ کیا ہے اس پہ، اور فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جہاں تک ابھی تک کے ورک کا تعلق ہے، تو ابھی چونکہ نامینیٹ ہم لوگ کوئی 2 ویکس پہلے ہوئے ہیں، تو ابھی تو پارٹی کی جو میٹنگز ہیں، جو SOPs ہیں، اس پہ عمل درآمد کی کوشش کروا رہے ہیں۔ بیسک اس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو بنانے کا گورنمنٹ کا جو مقصد ہے، وہ 2 سال جو ابھی تک حکومت کے گزر چکے ہیں نا، اس کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کارکردگی کی جو رپورٹ ہماری پارٹی نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ سوچا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے، اس کی 2 سال کی جو کارکردگی ہے نا، اس کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے۔ آج سے پہلے کسی حکومت نے ایسا کبھی نہیں سوچا، نہ کسی نے مانیٹرنگ کی، نہ ایویلیویٹ کیا کسی کو۔ تو یہ ہماری پارٹی نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ اچھا ثابت ہوگا ہماری عوام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ کمنگ ٹو آور سیکنڈ گیسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ایک اور گیسٹ، ان کا نام ہے ماہنور جو ہے وہ معاون صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ معاون صحت کیسے کام کرتا ہے، اور یہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ اس کورس کو کیسے مینیج کرتی ہیں۔ السلام علیکم ماہنور۔ فرسٹ آف آل وی ویری ویلکم یو ٹو آور شو آن راج ٹی وی۔ وی آر ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمارے شو میں آپ آئیے۔ وعلیکم السلام، تھینک یو آپ لوگوں نے مجھے اپنے اس شو میں انوائٹ کیا۔ اور معاون صحت میں میں ابھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوں، اور مجھے اس پوسٹ پہ 5 منتھ ہو چکے ہیں ابھی تک۔ اور معاون صحت میں کام کرنے کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے، بہت چیزیں ایکسپلور کرنے کو ملتی ہیں، لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور لوگوں کی کنڈیشنز کے بارے میں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بھی اویئر نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں کے بارے میں بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ آپ جب کرتے ہو ایک چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، ٹھانتے ہو، تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور سب چیزیں اچھے طریقے سے ہو ہی جاتی ہیں۔ تو ابھی تک تو اچھا ہی چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور آگے بھی امید ہے کہ اچھے طریقے سے سب مینیج ہوگا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ماہنور کہ معاون صحت کام کیسے کرتی ہے؟ معاون صحت بیسیکلی معاون نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک سیکنڈ پارٹ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ اور معاون صحت میں ہم جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، اپنے میڈیکل ایکسپنسز نہیں اٹھا سکتے، ان کو ہم ان کی فائنینشلی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے پروجیکٹس میں بھی اپنا انپٹ دیتے ہیں۔ جس طرح ابھی کورونا کے کیسز میں جب لاک ڈاؤن تھا، ہم نے کنڈیشن میں راشن ڈرائیو اپنی اسٹارٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم میڈیکل کیمپس بھی جو ڈیزرونگ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لگاتے ہیں، اور مختلف بیماریوں سے ریلیٹڈ ہم اویئرنیس سیشن بھی ارینج کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو ہم پرماننٹ بیسس پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں،
اور میڈیکل پوائنٹ سے جتنی ہماری طرف سے ہم عام عوام کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. ماہنور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے نان پروفٹ آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں اور چیریٹی کے بھی ہمارے پاس بہت سارے ویز ہیں. وائی یو تھنک وی شوڈ اسپیسیفکلی گیو ڈونیشن ٹو معاون؟ معاون صحت اس ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹوٹلی اسٹوڈنٹ بیسڈ ہے. سارے اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ اسٹرگل کرتے ہیں ڈونیشن کلیکٹ کرنے کی, اور یہاں پہ ہم جو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیسز اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی پراپر پہلے انکوائری کی جاتی ہے اور ان کو تسلی کر لی جاتی ہے کہ یہ کیس ڈیزرونگ ہے یا نہیں, اور اس کے بعد ہم اس کی پراپر ڈونیشن کال اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک لوگوں کو ڈونیٹ کرنا چاہیے اور نوبل کاز میں تو کرنا چاہیے سب کو. اٹس اے ویری گڈ کاز, کیونکہ دیکھیں جب ہم اسٹوڈنٹس مل کے کام کرتے ہیں تو ایک تو یہ اسٹوڈنٹس کی لیول کی موٹیویشن ہے کہ وہ جب کچھ کما بھی نہیں رہے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. دیٹس سو گریٹ آف یو. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ روپڑیاں ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ سے ویلفیئر کام کر رہے ہیں, تو آپ نے ابھی تک کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں اپنے ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اور آگے فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جہاں تک روپڑیاں ویلفیئر ٹرسٹ کے بنانے کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ عام غریب جو لوگ ہیں, بالکل پسے ہوئے جو لوگ ہیں نا, ان کی ہیلپ کرنا, اپنے علاقے کی ترقی کرنا. تو جہاں تک اس ویلفیئر ٹرسٹ کے مقاصد ہیں یا اچیومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ روپڑیاں ویلفیئر ٹرسٹ نے الحمدللہ ایک کافی ہیوج پروگرام سٹارٹ کیے ہیں جن میں راشن سکیم ہے, جن کے اندر صاف پانی ہے, پینے کا صاف پانی ہمارے علاقے کا ایک بڑا مسئلہ تھا. ہم نے گاؤں میں RO سسٹم نصب کروایا جو ماشاءاللہ جس سے پورا گاؤں ابھی صاف پانی پیتا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ایک ایسا ایریا تھا جس کے اندر وارداتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں, آئے دن لوگ لٹتے تھے, اپنے سامان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے, چوری ڈکیتی رازنی بہت زیادہ تھی. اس ایریے کے اندر نا 1.5 کلومیٹر کے اندر ہم لوگوں نے پول لگا کے اس کے اوپر لائٹس لگائیں, کیمرے لگائے, جس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ابھی الحمدللہ ایک بھی واردات نہیں ہوئی. اور دوسری بڑی بات جو کرونا وائرس کے دنوں کے اندر ہماری ویلفیئر ٹرسٹ نے بہت اچھا کام کیا, مستقل لوگوں کو فنڈنگ کے ذریعے جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ شفاف طریقے سے ایسے لگائے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچایا, اور اس کے علاوہ رمضان شریف پیکیجز دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے. آپ اپنے ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ ٹرسٹ چلا رہے ہیں یہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ آیا کہ آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے یا آپ خود کر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کی فنڈنگ کے حوالے سے ایسے ہے کہ ہم لوگ اس کا مین جو بڑا حصہ ہے نا, ہم 18 ٹیم ممبرز ہیں جن کا اگر میں تعارف کرواؤں تو بینگ اے چیئرمین میاں اویس کیسر میں خود اس کو رن کر رہا ہوں. سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں, میاں عابد صدیق صاحب ہیں, اس کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں چودھری نوید صاحب ہیں, لیاقت علی سکندر صاحب, میاں اکبر صاحب, فرحان صاحب, حافظ عدیل صاحب. ہمارے جو 18 ممبرز ہیں نا وہ اس کے مین جو میجر فنڈنگ ہے وہ خود کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونیٹر ہیں ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ اس کا کو بہتر حصہ دیتے ہیں. کچھ دوست احباب سے اکٹھا کر کے الحمدللہ پچھلے 1 سال کے اندر ہم لوگوں نے راؤنڈ اباؤٹ 2 کروڑ روپے کے کام جو ہیں ترقیاتی کام اپنے علاقے میں کروائے ہیں. اچھا, اس میں آپ کے ویلفیئر ٹرسٹ میں یوتھ بھی کام کر رہی ہے؟ آپ نے سوال کیا شہباز صاحب کہ اس میں یوتھ بھی کام کر رہی ہے. یوتھ بھی نہیں کام کر رہی, ساری ماشاءاللہ کام ہی یوتھ کر رہی ہے. ہم لوگ جو بھی اس کے ممبرز ہیں نا, جو اس کی کمیٹی ہے 18 رکنی, اس میں الحمدللہ جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی ایج اگر اندازہ لگائیں تو 20 سے 35 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس کے انڈر ہی ہے سب لوگ, ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ یہ سارے ینگ جنریشن کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک اچھی لگن, اچھی سوچ کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا جو کہ الحمدللہ اپنے مقاصد کی طرف گامزن ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے. دا کرنٹ سینیریو کووڈ-19 کیا ہے؟ کووڈ-19 بیسیکلی ایک ایسی وبا ہے جس نے بڑے پیمانے پہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک کو بہت طریقے سے اچھے طریقے سے اثر انداز کیے. اور کورونا بیسیکلی ایک اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں تو کورونا کا سٹارٹ ہوا تھا چائنا کے ایک شہر ووہان سے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں آیا تھا.
اسٹارٹ تک تو یہ ماننا تھا کہ یہ صرف جانور سے انسان تک ہی ٹرانسمٹ ہوتا ہے وائرس، اور انسان سے انسان تک ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں یہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور اس چیز کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کو اناؤنس کیا گیا تھا پراپر طور پہ کہ یہ ایک انسان سے انسان میں وائرس ٹرانسفر بھی ہوتا ہے۔ ابھی اگر وائرس آپ کو ہو جاتا ہے تو اس کی کس طرح سمٹمز اور سائنز اپیئر ہوتے ہیں، آپ کو فلو ہوتا ہے، کف ہوتا ہے، پیشنٹ آپ کے پاس نمونیا کا پریزنٹ ہوتا ہے۔ جب چائنا میں یہ وبا آئی تھی تو وہاں پہ زیادہ تر لوگ نمونیا کے پیشنٹ کے آ رہے تھے، تو اس ٹائم پہ اس چیز کو نمونیا سے لنک کیا جا رہا تھا، لیکن بعد میں جب اس کی ریزن یا فردر جب اس نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو افیکٹ کرنا شروع کیا تو پھر کووڈ پتہ چلا، کورونا وائرس کے بارے میں پتہ چلا، اور کرتے کرتے وہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی، اور ابھی کرنٹ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ اس کی سیکنڈ ویو بھی اب حملہ آور ہو رہی ہے، اور ساری چیزیں ایسے چل رہی ہیں۔ بینگ اے ڈاکٹر وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کرونا ایک دفعہ ایک انسان کو ہو جاتے ہیں تو کیا دوبارہ چانسز ہیں کہ انسان کرونا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے؟ چانسز اگر ہم ریشو میں بات کریں تو ہم ریشو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے % چانسز ہیں کرونا وائرس کے دوبارہ اٹیک کرنے کے۔ یہ ریسرچ میں بات واضح سامنے ہوئی تھی کہ اگر آپ کو ایک دفعہ کووڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی فار دا شارٹ پیریڈ آف دی ٹائم امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو کہ 3 منتھ تک آپ کی رہتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اگر دوبارہ وائرس اٹیک کرے تو آپ کو کرونا ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ کرونا کے اپنے آپ کو ود دا پیسج آف دی ٹائم موڈیفائی کر کے پریزنٹ کر اپنا جینیٹک میک اپ چینج کر کے اگلی دفعہ میں اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر، اس لیے اگر آپ کے پاس سیکنڈ ٹائم پہ کرونا کا کوئی اور اسٹرین اٹیک کرتا ہے تو آپ پہ دوبارہ سمٹمز اپیئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا اسٹرانگلی اٹیک نہیں کرتا جتنا ایز کمپیئر ٹو اس نے فرسٹ ٹائم پہ آپ کو افیکٹ کیا تھا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کرونا دوسری دفعہ آپ کو نہیں اٹیک کرتا یا آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ بات ابھی تک پروو نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ بھی اٹیک کر سکتا ہے کرونا۔ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ CEO ہیں اڈیالہ گروپس آف کمپنیز کے، تو آپ نے بزنس میں ابھی تک کیا اچیومنٹ کی ہے؟ آپ نے جو کویشچن کیا بزنس کے حوالے سے، بزنس ہمارا فیملی بزنس جو ہے وہ الیکٹرانکس کا بزنس ہے۔ الیکٹرانکس میں یہ کہہ لیں کہ جب سے میں نے اسٹڈی کمپلیٹ کیا 2002 سے، اس سے میں الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہوں، اور 2008 میں میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا جس کو اب 12 ایئر ہو گئے ہیں۔ الیکٹرانکس آئٹم الحمدللہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اپنی امپورٹ کرواتے ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ اپنے کنٹینرز آ رہے ہیں، چیزیں اپنی مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس سے ہم لوگ جو ہے بلڈنگز کی طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے کہ ایک سٹی ہائٹس کے نام سے ہم ایک اچھا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، کووڈ کے دنوں میں آپ کے بزنس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ جی بالکل، کووڈ کے دنوں میں گورنمنٹ کے SOPs کو عمل درآمد کرواتے ہوئے بالکل ظاہری سی بات ہے شاپس بالکل بند کر دی گئی تھیں، تو وہ 1 سے 2 ماہ جو ہیں وہ اپنی جیب سے سارا کچھ کرنا پڑا ہمیں۔ پھر بھی الحمدللہ ہمارا جو گروپ ہے اڈیالہ گروپ آف کمپنیز، اس نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو مکمل سیلریز دی بالکل فری ہوتے ہوئے، چونکہ کام نہیں تھا، لاس میں جا رہا تھا بزنس، لیکن شکر الحمدللہ ہمارے دل کو اس چیز کی تسلی ہے کہ ہم نے اپنے ورکرز کے لیے جو کر سکے وہ پورا کیا۔ ٹھیک ہے مانور، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے دیکھیں ہمارا پہلے کرونا آیا، اس کے اوپر کافی اچھے طریقے سے SOPs فالو کر کے لاک ڈاؤن کی سچویشن لگا کے اس کو قابو کر لیا گیا تھا۔ بعد میں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اوپن کر دیے گئے، جس کی وجہ سے جو کرونا کے کیسز ہیں دوبارہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئے کیونکہ SOPs کی وائلیشن ہوئی تھی۔ وائی ڈو یو تھنک دیٹ سیکنڈ ویو آف کرونا از ڈینجرس؟ جی، اصل میں فرسٹ ویو سے اگر ہم سٹارٹ کریں، جب پاکستان میں اینڈ آف فروری میں کرونا کا کیس رپورٹ ہوا تھا تب ایک کیس ہمارے پاس تھا، اور اس کیس نے موسٹ پروبیبلی 10 لوگوں کو مزید انفیکٹ کیا ہوگا، تب آگے ٹرانسمیشن کے چانسز کم تھے۔ اب اگر ہم لاک ڈاؤن کے بعد کی کنڈیشنز کی بات کریں، جب اسکول، کالجز، مارکیٹس اور میرج ہال وغیرہ کھول دیے گئے، اس وقت تک ہمارا کرونا بالکل بھی ایریڈیکیٹ نہیں ہوا تھا، ابھی بھی ہمارے پاس کرونا کے کیسز تھے، ابھی کرونا ٹرانسفر کرنے کا ریشو بھی زیادہ تھا پہلے کی نسبت۔ تو ریشو ڈفرینس بھی ایک ہے فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو میں، اور سیکنڈ ویو میں اب کرونا، میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا، کرونا اپنے آپ کو موڈیفائی کر کے
دوبارہ اٹیک کر رہا ہے. کورونا کے ابھی تک 2 اسٹرین دریافت ہو چکے ہیں. جو اس کا سیکنڈ اسٹرین دریافت کیا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے اور اپنے زیادہ سمٹمز اسٹرانگلی اٹیک کر رہا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی بات کہ ہم نے SOPs کو فالو کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. ہم ماسک سینیٹائزر کو یوز نہیں کر رہے تھے. جنرل پبلک میں اس چیز کا رجحان اتنا نہیں تھا. تو اب کورونا کو زیادہ اسٹرانگلی اٹیک کرنے کا موقع ملا ہے اور اس وجہ سے سیکنڈ ویو کو ڈینجرس کہا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک حالات ایسے ہی خطرناک ہوئے جا رہے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ ہمیں دوبارہ سے ایک سیکنڈ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے؟ لاک ڈاؤن پورا آپ کنٹری میں تو نہیں کر سکتے جس طرح کے حکومت نے پہلے بھی, اور میں حکومت کے اسٹیپ کی کافی اپریسیشن کرتی ہوں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ انہوں نے ڈالا تھا, کیونکہ ہم بالکل لاک ڈاؤن کر کے کورونا کو اگر ہم ایک سائڈ سے بچا رہے ہیں خود کو, تو ہم نے اپنے غریب طبقے کو یا ہم نے اپنی اکانومی کو بھی نہیں گرنے دینا. ایک چیز کو مناسب میانہ روی میں لے کے چلنا. تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ تھا تو میں اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ ہونا چاہیے. ایٹ دس ٹائم آف کرائسس ایک ہی جو چیز ہے جو ہمیں اس کورونا کو ایریڈیکیٹ کر سکتی ہے وہ ہے کورونا کی ویکسین. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کوروناز ویکسین وین ول اٹ کم؟ کورونا ویکسین کے بارے میں ٹل ڈیٹڈ ابھی اتنا کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ویکسین کے ابھی تک ٹرائلز چل رہے ہیں. اور ایز سون ویکسین جب اویلیبل ہوگی تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جنرل پبلک تک کب پہنچتی ہے, کیونکہ ہماری فرسٹ پرائورٹی جب بھی ویکسین اویلیبل ہو جائے گی تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور جو ہمارے پیشنٹس ہیں کووڈ کے ان کو رکھا جائے گا پرائورٹی پہ. اور جنرل پبلک تک اس کی ویکسینز کب تک اویلیبل ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی کہنا ابھی قبل از وقت ہے. تھینک یو سو مچ. اب آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں جی, یوتھ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک کا سرمایہ ہے. یوتھ نیگیٹو کام کرنے کی بجائے یوتھ کو چاہیے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے آگے آئے, اپنے جو ایفرٹس ہیں ان کو دکھائے اور اپنے گھر لیول پہ, محلے لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ, اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ جہاں اچھا کام کر سکتا ہے. چونکہ ہمارا ملک, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, ہم یوتھ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو اوپر لانے میں. سو ہمیں چاہیے کہ نیگیٹو اپنی پالیسیز کو چھوڑتے ہوئے ایک مثبت پالیسیز پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. آج کے پروگرام کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے دوبارہ نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.